کچھ ٹائم سے انجمن تاجران کے اندر کیونکہ کچھ ایشوز چل رہے تھے، ان حالات میں انجمن تاجران کو متحد رکھنا بڑا مسئلہ تھا۔ اپنے تاجروں کو ہمیشہ مضبوط رکھا ہے۔ یونینز کو انتظامیہ سپورٹ نہیں کرتی۔ اس طرح نہیں ہے کہ انجمن تاجران میں قابل لوگ نہیں ہیں، اور میں نے اکثر دیکھا ہے کہ انجمن تاجران میں رہنے والے زیادہ تر لوگ ان کے معاشی مسائل بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم جس شخصیت کے پاس موجود ہیں انہوں نے اپنی جوانی سے لے کر انت تک محنت کی۔ ان کے بزرگ کپڑے کے کاروبار کے ساتھ منسلک تھے۔ انہوں نے خود بھی بازار کے اندر جامعہ قاضیہ روڈ پر اپنی شاپ کپڑے کی چلائی، اور زمانہ نوجوانی سے ہی وہ ٹریڈ سیاست کے اندر ایکٹیو ہوئے، اور اس قدر ایکٹیو ہوئے کہ انہوں نے اپنی ٹریڈ سیاست کے اندر ضلع رحیم یار خان میں ایک نوجوان قائد کی حیثیت سے انہوں نے ایک نمایاں مقام حاصل کیا، اور اسی چیز کو وہ برقرار رکھتے ہوئے انجمن تاجران میں وائس چیئرمین کے عہدے تک پہنچے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے ہمارے آج کے مہمان ہیں میاں السلام علیکم میاں صاحب۔ وعلیکم میاں صاحب، انجمن تاجران، ضلعی انجمن تاجران اتنی فعال کیوں نظر نہیں؟ زاہد بھائی، آپ کا سوال تھا کہ انجمن تاجران اتنی فعال کیوں نہیں ہے۔ انجمن تاجران فعال ہے، اس کے جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ بیسیکلی کیونکہ بہت بازاروں کی حد تک ہوتے ہیں، شٹروں کی حد تک ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کی کارکردگی بہت زیادہ نمایاں نہیں ہوتی۔ اور دوسرا یہ تھا کہ اگر آپ اس کے فعال ہونے کا اندازہ اس بات سے بھی کر سکتے ہیں کہ کرونا کے حالات میں روڈز کے اوپر تاجروں کے جو چھوٹے چھوٹے مسائل تھے، ان کے گھروں تک کے، جو ہمارے چھوٹے تاجر تھے ان کے گھروں تک کے مسائل تک انجمن تاجران پہنچی، اور انجمن تاجران نے اپنا پورا کردار ادا کیا۔ اس کے بعد انتظامی معاملات بھی ہوں، شہر میں لا اینڈ آرڈر کا معاملہ ہو، شہر میں آپ کو یہ انکروچمنٹ کا معاملہ ہو، کسی بھی قسم کی بھی کوئی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی، انجمن تاجران ہمیشہ ایکٹیو رہی ہے۔ کچھ ٹائم سے انجمن تاجران کے اندر کیونکہ کچھ ایشوز چل رہے تھے جس کی وجہ سے یہ مسائل ہیں، میں خود بھی سمجھتا ہوں، محسوس کرتا ہوں کہ یہ مسائل ہیں، اور ان حالات میں انجمن تاجران کو متحد رکھنا بڑا مسئلہ تھا، جس کے لیے ہم میاں صاحب، آپ نے ٹریڈ سیاست کے اندر انت تک محنت کی، اور بڑی قدآور شخصیات کے درمیان آپ نے رہتے ہوئے اپنا نام پیدا کیا اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ۔ آپ انجمن تاجران کے جنرل سیکرٹری بھی رہے، اب وائس چیئرمین بھی ہیں۔ آج تک آپ نے ان عہدوں پہ رہتے ہوئے اور اسپیشلی وائس چیئرمین ہوتے ہوئے آپ نے انجمن تاجران میں ٹریڈ کے دکانداروں کے لیے کیا جی، انجمن تاجران میں ایز اے جنرل سیکرٹری جتنا ٹائم میں رہا ہوں، میں 1 سال سوا سال کا ٹائم تھا میں جنرل سیکرٹری رہا ہوں، اور اس ٹائم پہ کیونکہ حالات کرونا کے تھے تو کرونا کے حالات میں وہ جو مسائل تھے ذرا مختلف طرح کے تھے، اور پہلی دفعہ وہ ساری چیزیں دیکھی تھی۔ ان میں جو شاپس کی بندش کا معاملہ تھا، اس میں ہمارے بزنس کے بقا کا مسئلہ تھا، ان سارے حالات میں ہم نے اللہ کی رحمت سے ان سب چیزوں کو ہم نے فیس کیا۔ اور اس کے بعد میں ایز اے وائس چیئرمین اس لیے میں نے اپنی جنرل سیکرٹری شپ کی قربانی دی تھی کہ انجمن تاجران 2 حصوں میں تقسیم نہ ہو جائے، اور اس کا اللہ کی رحمت سے آج کے دن تک تو محفوظ ہے۔ اور دوسری رہی کہ ایز اے وائس چیئرمین مجھے میری ایکٹیویٹی کیا ہے، تو ایز اے وائس چیئرمین بھی میں انشاءاللہ اپنے بازاروں میں جہاں پہ بھی تاجروں کے جو مسائل بھی ہوتے ہیں ان میں بھرپور طریقے سے شرکت بھی کرتا ہوں، اور اپنے تاجروں کو ہمیشہ مضبوط رکھا ہے۔ یہ نہیں ہوا کہ ہمارے اوپر کسی بھی سائڈ سے کوئی بھی مسئلہ آ جائے، کسی اور ایسوسیشن کی طرف سے بھی کوئی مسئلہ آ جائے تو تاجروں کو ہمیشہ متحد رکھ کے ان کو ہم نے ان معاملوں کو فیس۔ جب ہر بازار اور گلی کا اپنا صدر جنرل سیکرٹری ہے، تنظیم بنی ہوئی ہے، تو پھر وہاں پر بر وقت یہ ایشوز حل کیوں نہیں ہوتے اور وہ جوں کے توں رہتے ہیں؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یونین اور ایسوسیشنز جتنی بھی ہیں وہ بہت اچھا اپنا ہر جگہ پہ کام ہو رہا ہے۔ میں نے پہلے بتایا کہ کیونکہ یہ جس لیول پہ کام ہو رہے ہوتے ہیں ان کو اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا جا رہا ہوتا، تو اس لیے بڑے اچھے طریقے سے سب چیزیں چل رہی ہیں۔ باقی معاملات مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ ان پہ روز کی بنیاد پہ
تھانے کے مسائل بھی ہوتے ہیں لوگوں کے, تاجروں کے, ایون کہ آپس میں لین دین کے معاملات ہوتے ہیں, کرایہ داری اور ان چیزوں کے مسائل ہوتے ہیں. یہ ڈیلی بیسس پہ حل ہوتے ہیں. ایسوسیشنز اپنی جگہ پہ بیٹھ کے بہت اچھا کام کر رہی ہیں, اس حد تک کوئی پرابلم نہیں ہے کہ. اور دوسرا یہ کہ میں نے پہلے بتایا کہ وہ کیونکہ معاملات اتنے چھوٹے لیول کے ہوتے ہیں, یہ اس حد تک کے ہوتے ہیں کہ ان کو اتنا ہائی لائٹ نہیں. جب ہر بازار میں ایسوسیشنیں ہیں, ان کے صدر جنرل سیکرٹری موجود ہیں, وہ بڑھ چڑھ کر فوٹو بھی کھنچواتے ہیں اور سارا دن ہار بھی ایک دوسرے کو پہناتے ہیں, تو اس کے باوجود یہ تنگ بازار ہے, کنجسٹڈ ایریا ہے, انکروچمنٹ ہے, اس چیزوں کو از خود وہ کیوں ٹھیک نہیں کرتے؟ اور اگر جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ انجمن تاجران فعال ہے, ہمارے کام نظر نہیں آتے لیکن ہم ایکٹیو ہیں, تو ان بازاروں کو کھلا کیوں نہیں کیا جاتا؟ وہ خود ہی بازار اتنے تنگ کر دیے. کچھ انتظامی مسائل ہیں. بہت دفعہ ہماری انتظامیہ سے ان باتوں پہ میٹنگز ہوئیں, ہم نے خود بھی وہ فوٹے لے کے, بلکہ ہر چیز کو جس طرح ہماری ان کے ساتھ طے ہوتی تھی اس طرح بازاروں کو سیٹ کیا جاتا تھا. مگر انتظامیہ ان معاملات پہ ہماری سپورٹ نہیں کرتی, یونینز کو انتظامیہ سپورٹ نہیں کرتی, کیونکہ مارکیٹس میں بہت سارے تاجر اس طرح کے ہوتے ہیں, اور ہر جگہ پہ, ہر شعبے میں, ہر ایسوسیشن میں بھی ہوتے ہیں کہ جو کوئی بات کو ایزی سمجھتے نہیں ہیں. تو اس میں مسائل ہوتے ہیں, اور ایک دو آدمیوں کی غلطی کی وجہ سے پھر سارا بازار دوبارہ اسی طرح ہو جاتا ہے, اور اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں. ہم نے کوشش اپنے طے کی. اس کے بعد انتظامیہ سے بھی ہماری یہی بات ہوتی تھی کہ اگر آپ اس کو پوری طرح نافذ العمل کریں کہ آپ نے وہ جو 2.5 فٹ والا معاملہ رکھا ہوا ہے اس سے آگے کوئی تاجر نہیں آئے گا, اس کو بھرپور طریقے سے آپ نافذ کریں, تو پھر تو ہم آپ کی پوری سپورٹ کرتے ہیں. اگر آپ یہ 2 دن 3 دن کی آپ لے کے آ جاتے ہیں, اس کے بعد پھر دوبارہ چھوڑ دیتے ہیں, کوئی پوچھتا نہیں ہے, تو پھر اس طرح کے حالات رہتے ہیں. قانون نافذ کیا جائے گا مکمل طور پہ تو اس پہ امپلیمنٹ ہوگا. جس طرح باقی موٹر ویز پہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ سب چیزیں نافذ کرتے ہیں تو لوگ اس پہ ان کو کرتے ہیں, ہائی وے پہ اس طرح نہیں ہوتا. تو یہ انتظامیہ کی اس میں غفلت ہے. انجمن تاجران میں عہدوں کی تقسیم منصفانہ نہیں ہے. یہ عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ پیسے والے کو ہی جو ہے نا وہ ترجیح دی جاتی ہے. آیا کیا باقی بازاروں میں, ٹریڈ میں, دوسری جگہ پر کوئی بھی قابل اتنے بندے نہیں ہیں جو مرکزی انجمن تاجران میں آ سکیں؟ اور دوسرا, انجمن تاجران کے جو کوئی تمام تاجروں کو اکٹھے کرنے کے اجلاس ہیں تو وہ بھی صرف ایک آدھ دفعہ کسی ہڑتال کے اوپر ہوتا ہے, اس کے باوجود تو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ انجمن تاجران ہے. اور جو عہدے ہیں وہ ان کو خود جو قابل بندے ہیں ان تک کیوں نہیں لایا جاتا؟ وہ بہت سارے مخصوص لوگ ہی عہدوں کے اوپر بیٹھے ہیں. تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ اس طرح نہیں ہے کہ انجمن تاجران میں قابل لوگ نہیں ہیں اور لوگ قابض ہیں عہدوں پہ, اس طرح کی بات نہیں ہے. انجمن تاجران میں کیونکہ یہ ہر ٹریڈ یا بازار کی یونین کے حوالے سے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں, اور اس کے بعد یہ کوئی رفاع عامہ کا کام ہے, کوئی ایسی ایسوسیشنز نہیں ہے جس کے کوئی بینیفٹس ہوں گے, کسی کو ملیں گے, یا کوئی اس میں کچھ سیاسی طور پہ کوئی اپنا کچھ بنا لے گا. اس طرح کی یہ پیورلی رفاع عامہ کے کام ہے. اور رفاع عامہ کے کام میں لازمی سی بات ہے کہ لوگ جو وقت دے سکتے ہوں, اپنا مال خرچ کر سکتے ہوں, ان لوگوں کو اہمیت دی جاتی ہے, اور اہمیت بھی دینی چاہیے, کیونکہ یہ لوگ اپنا ٹائم دیتے ہیں, اپنا مال خرچ کرتے ہیں, اس کے بعد صرف مقصد خدمت ہوتا ہے. اور اس میں کوئی اس طرح کے نام نہیں ہوتے کہ آپ یہ کہیں کہ میں انجمن تاجران کا وائس چیئرمین ہوں تو اس وجہ سے مجھے کوئی اور فائدہ مل رہا ہوگا. اگر میں انجمن تاجران کا وائس چیئرمین ہوں تو اس کی ایمانداری والی بات یہ ہے کہ میں نے جتنا ٹائم اپنا گزارا اپنے بازاروں کے لیے, اپنے بازار کے تاجروں کے لیے, جو ہم سے بہتر ہو سکتا تھا وہ اس کے لیے زور لگا. اور میں ہمیشہ تاجروں کو یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی بھی لوگ نئے اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں کہ پہلے اپنے بزنس کو مضبوط کریں, کیونکہ یہ ساری چیزیں آپ کی ٹریڈ کے ساتھ ہیں. آپ کی ٹریڈ مضبوط ہے, آپ کے معاشی معاملات بہتر ہیں, تو آپ یہ ساری چیزوں میں خدمت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. ورنہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ انجمن تاجران میں رہنے والے زیادہ تر لوگ ان کے معاشی مسائل بہت زیادہ ہو جاتے ہیں بعد میں. تو اس لیے یہ, کیونکہ میں نے پہلے بتائی کہ یہ رفاع عامہ کا کام ہے, اس میں خدمت کے معاملے میں آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے, اور ٹائم جو ہے وہ بھی آپ کا پیسے کی صورت میں ہی ہے. تو اس لیے انجمن تاجران بہرحال بہترین لوگوں کی جماعت ہے. میں اس میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کی ہمیشہ قدر بھی کرتا ہوں, اور ان کو قدر کی نظر سے بھی دیکھتا ہوں. میاں صاحب, اب انجمن تاجران میں بجا فرمایا آپ نے بہترین لوگ ہیں, اچھے ہیں, انہوں نے وقت گزارا ہے, لیکن ان افراد کو ہونا چاہیے جو عملاً کاروبار پریکٹیکلی اب کر رہے ہیں.
انجمن تاجران میں ایسے بہت سارے عہدیدار ہیں جو عملاً اپنے کاروبار سے ریٹائر ہو چکے ہیں، ان کی اولاد کاروبار سنبھال رہی ہے، لیکن ان کو صرف عزت تکریم کی وجہ سے اب تک عہدے پہ بٹھایا گیا ہے، یا بعض تاحیات بھی رہے ہیں۔ یہ تاحیات والی چیز تو ختم ہونی چاہیے۔ جو اچھے لوگ ہیں، نوجوان قیادت ہے، کام کر سکتی ہے، انہیں آگے آنا چاہیے، اور پھر وہ لوگ ہوں کہ جو جنرل ٹریڈ کے ساتھ روز رابطے میں ہوں۔ آپ کے عہدیداران بہت اچھے ہیں، قابل عزت ہیں، لیکن وہ ایسے ہیں کہ وہاں پر ہر آدمی ہر وقت ان کو مل ہی نہیں سکتا۔ جی، اس میں آپ کی جو پہلی بات ہے اس پہ میں یہ کہوں گا کہ اگر میں نے یہ بات کہی ہے کہ انجمن تاجران کے لوگ حقیقت میں اس لیے اچھے ہیں کہ اس میں الیکشن نہیں ہوتا انجمن تاجران میں۔ یہ کوئی اس طرح کی چیز بھی نہیں ہے کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ خود سے ہی سارا تقسیم ہو گیا۔ میاں عبد الخالق صاحب ہمارے پہلے پریزیڈنٹ تھے، اسد غفار صاحب اس کے بعد پریزیڈنٹ رہے۔ یہ ان کو جو کاروبار چھوڑ جاتے ہیں یا کاروبار میں وہ اس طرح پورے ایکٹیو نہیں ہوتے، ان کو انجمن تاجران سے ختم کر دیا جائے۔ انہوں نے اپنی جوانی بڑی بھرپور طریقے سے انجمن تاجران کو دی ہوئی ہے، اور انجمن تاجران میں کوئی ایسا معاملہ میں نے پہلے بتایا کہ نہیں ہے۔ ان کے اگر ہمارے ساتھ ہونے میں، اگر وہ ہماری سرپرستی میں کوئی کسی بھی ایسے عہدے پہ، کیونکہ صدر اور جنرل سیکرٹری یا اس کے ساتھ کے ملتے جلتے جو عہدے، جو ایکٹیو عہدے ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ ایکٹیو لوگوں کے پاس ہی ہوتے ہیں۔ باقی نائب صدر وغیرہ یا سرپرست یا چیئرمین یا اس طرح کے عہدے جتنے بھی ہمارے ہیں، ان میں ان لوگوں کو ضرور رکھا جاتا ہے جنہوں نے پہلے انجمن تاجران کو بھرپور طریقے سے فعال رکھا۔ اب ان کو اس وجہ سے ہم ضائع کر دیں کیونکہ ان کی خواہشیں، کاوشیں انجمن تاجران ہمیشہ اپنے ساتھ سائے کی صورت میں رکھتی ہے، تو میں بالکل اس کو انجمن تاجران کے اس فعل کو بہت اچھا سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے ان ایسٹ کو ضائع نہیں کرتی، اور وہ بھی اپنی بڑھاپے کی اس ایج تک بھی اپنی طرف سے جان و مال کی صورت میں انجمن تاجران کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ میاں صاحب، بلا شبہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ انجمن تاجران بڑی فعال ہے اور بزرگ قائدین ہیں، ان کے ایکسپیرینس سے آپ لوگ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جتنے بھی بازار ہیں، کوسادک بازار ہے، انارکلی بازار ہے، مسلم بازار ہے، سب جگہ پر ٹریڈ کی دو ایسوسیشنیں گروپ بندی ہوئی ہے، بنی ہوئی ہیں، اور جہاں تک میرا خیال ہے کہ آپ کے بھی جو اعلیٰ عہدیداران ہیں، انہی کی ایما پر یہ ٹریڈ کی ایسوسیشنیں دو بنی گئی ہیں تاکہ وہ اپنا وہاں پر کنٹرول قائم رکھ سکیں۔ اگر انجمن تاجران اتنی فعال ہے تو وہ ان اپنے ساتھیوں کو تو اکٹھا نہ کر سکے؟ بالکل، یہ آپ کی بات بجا ہے۔ اس میں دو طرح کے مسائل ہوتے ہیں انجمن تاجران میں۔ ویسے تو یہ پاکستان میں جو انجمن تاجران مرکز کی ہے پورے پاکستان کی، وہ بھی تین چار انجمن تاجران ہیں، تو باقی بازاروں کے حوالے سے جہاں پہ مرکز میں اس طرح کے حالات ہیں تو بازاروں میں بھی ہوتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لوگ کام کرنے والے ہوں وہ نظر آئیں گے، جو نہیں کرنے والا ہوگا اس کو کوئی نہیں پوچھتا۔ تو اس لیے اگر چار لوگ بھی انجمن تاجران کے کسی جگہ بھی اکٹھے ہو کے کام کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں، لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اور اگر یہ کوئی ہمارے اوپر ان کا بوجھ اس طرح ہوتا ہے کہ ان پہ ہمارے ایسڈ خرچ ہو رہے ہوتے، ان پہ ہماری کوئی توانائیاں ضائع ہو رہی ہوتی، تو ہم ضرور سوچتے کہ یار اس طرح ان کو، اگر یہ سارے لوگ محنت جو کر رہے ہیں وہ انجمن تاجران کے لیے ہی کر رہے ہیں تو لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ پر یہ بات درست ہے کہ اکٹھا ہونا چاہیے، ان میں کوئی فرق نہ آ جائے، بس اس چیز کے لیے ہم محنت کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ ان میں آج تک ہم نے تو صرف انجمن تاجران، یہ جو جنرل ٹریڈ ہے، اس کی پالیٹکس میں صرف پھولوں کی مالا دیکھی ہے کہ ہر روز کوئی دکاندار دوسرے کو پھولوں کی مالا پہنا رہا ہے، وہ اس کو پہنا رہا ہے، آپس میں ہی صدر جنرل سیکرٹری بنے ہوئے ہیں۔ آپ بجا کہہ رہے ہیں کہ چلیں دو گروپ ہی صحیح، لیکن وہ خدمت کر رہے ہیں، لیکن ایسے نہیں ہو سکتا کہ انجمن تاجران کی اثر نو تنظیم آپ کریں اس کے بنیادی ڈھانچے کے تحت۔ جس طرح چیمبر آف کامرس آپ دیکھیں، ان کے ووٹ ہیں، ان کے ذریعے وہ اپنا صدر ایگزیکٹو ممبر الیکٹ ہوتے ہیں، اسی طرح آپ لوگ محنت کر کے پورے ضلع کے جو حقیقی دکاندار ہیں، سچ مچ کاروبار کرتے ہیں، ان کو اپنے پاس آپ درج کریں۔ ان کی کم از کم اگر دکاندار درج نہیں ہو سکتے، جو ایسوسیشنز کو درج کریں، اور پھر ان ایسوسیشنز کے صدر جنرل سیکرٹری کے ذریعے اپنے مرکزی انجمن تاجران ضلع کا صدر جنرل سیکرٹری ہے اس کا تعین کریں۔ اس ٹرانسپیرنسی کے تحت میرا خیال ہے کہ یہ گروپ بندی بھی ختم ہو جائے گی اور سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بات آپ کی کسی حد تک درست ہے، مگر انجمن تاجران کیونکہ چیمبر میں تو بڑے مخصوص سے لوگ ہیں، 2900 3000 لوگوں کی
چیمبر آف کامرس ہے جس میں ٹیکس پیئر لوگ ہیں. انجمن تاجران بہت مطلب وسیع تنظیم ہے. اس میں بہت ساری چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور وقتاً فوقتاً ہم کر بھی رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ مسائل پورے پاکستان کے ایک جیسے ہی ہیں اور اس تنظیم کو کافی حد تک پہلے سے بہتر بھی ہوئی ہے. مزید بہتری کی ضرورت ہے. میں آپ کی بات سے بالکل اس پہ میں آپ کی رائے کو بالکل درست سمجھتا ہوں اور آپ کی بات کی حمایت بھی کرتا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح ہونا چاہیے, میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ ہونا چاہیے, مگر انشاءاللہ ٹائم ضرور لگے گا, بہتر ہو جائے گا. چیمبر آف کامرس کی 1-2 روز پہلے جو اینول جنرل میٹنگ ہوئی ہے اس کے درمیان جو بد نظمی ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ سال میں ایک دفعہ آپ سب عہدے داران ہیں, بڑے ہیں انجمن تاجران کے, چیمبر آف کامرس کے, اس میں ایک عام ووٹر کو جو ایک عام ممبر ہے چیمبر کا اس کو بھی بلایا گیا ہے, اس کے بعد بھی سال کے بعد وہاں پر بھی اس کو عزت سے روٹی نہ ملے, لڑائی جھگڑا, تو پھر چیمبر آف کامرس کا کیا فائدہ ہے؟ جی بالکل, چیمبر کے حالات کچھ اسی طرح ہو گئے کہ اس میں سیاست بہت زیادہ انوالو ہو گئی. اور دوسرا جو چیمبر میں سب سے جو تکلیف دہ عمل ہوا وہ یہ کہ چیمبر کے ممبرز کے علاوہ جب لوگ وہاں پہ بلائے جاتے ہیں تو وہ کیونکہ ان کا چیمبر سے اس طرح کا ریلیشن ہوتا نہیں تو وہ ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, ان سے غلط کروا بھی لیا جاتا ہے. 2011 میں خود ایگزیکٹو ممبر رہا ہوں چیمبر آف کامرس کا. اللہ کی رحمت سے 2011 اور اس سے پہلے ہمارا گروپ فاؤنڈر رہا اور 2012, 13, 14 3 سال چیمبر بند رہا کیسز کی صورت میں, اور ہمیں مطلب موقع نہ ملا. اس وقت بھی ہمارے مخالفین نے کیس کی صورت میں اس چیمبر کو بند کروا دیا. 2015 میں پھر ہمارا پریزیڈنٹ آیا. خیر 2012 جو تھا 11 کا ہمارا سال تھا, اس میں ہم حج پروازوں کی میزبانی ہم نے کی اور رحیم خان سے حج پرواز کا انعقاد کروایا. چیمبر VIP لاؤنج چیمبر ممبران کے لیے الاؤ کروایا. یہ ایئرپورٹ کا جو VIP لاؤنج ہے وہ چیمبر ممبران کے لیے. اسٹیشن میں جو تھے ہمارے ویٹنگ روم اس کو چیمبرز کے ممبران کے لیے خوبصورت بنوایا گیا, اس پہ بھی چیمبر نے بڑا ایکٹیو رول. اس کے علاوہ چیمبر انڈسٹری اسٹیٹ کا ہم نے کمپلیٹ وہاں پہ افتتاح کروایا, اور چیمبر بلڈنگ جو آج بڑی خوبصورت بلڈنگ جس میں آپ آج جاتے ہیں اور آپ کو بڑا فخر محسوس ہوتا ہے کہ وہ بلڈنگ ہمارے دور میں کمپلیٹ ہوئی. اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے یعنی ایون یہاں تک تھا کہ ہم نے کورین ڈیلیگیشن پہلی دفعہ رحیم خان چیمبر میں آیا جس کی میزبانی ہم نے 2011-12 میں کی. اس کے بعد ہمارے اگلے پریزیڈنٹ شیخ حماد صاحب آئے اور انہوں نے بھی ایک وہاں پہ جابز کے لیے پروگرامز رکھے. بیسیکلی میں آج تک میرا ایک اختلاف ہے کہ چیمبر کے جو 3-4 بیسک مقصد ہیں نا, ہم سب لوگ اس سے دور ہیں. سب سے پہلا اس کا مقصد یہ تھا کہ تاجروں کو آپ نے بزنس اویئرنیس دینی ہے کہ آپ وہاں پہ اس طرح کے سیمینارز کروائیں کہ لوگوں کو نئے بزنس کے بارے میں پتہ چلے, اور جو ایک روایتی انداز میں سارے ہم کام کر رہے ہیں اس سے ہم تھوڑا سا آگے نکلیں. دوسرا یہ تھا کہ بڑی ٹریڈ یا بڑی مارکیٹس تک ہماری رسائی ہو, کہ ہم یہاں پہ رحیم خان چیمبر کے لوگ ڈیلیگیشن تو جاتے ہیں مگر ڈیلیگیشن اس انداز میں نہیں جاتے. اور تیسرا جو تھا وہ اس کا جو میں زیادہ سمجھتا ہوں کہ وہ تاجروں کو لا اینڈ آرڈر کے معاملے میں بھی چیمبر جو ہے وہ اس پہ اپنی ایکٹیویٹی رکھے گا. ہمارے دور میں اغوا برائے تاوان کے بہت سارے مسائل تھے. اس وقت کے DPO سہیل ظفر چٹھا صاحب یہاں رحیم خان تھے, تو ہم نے لا اینڈ آرڈر کے معاملے میں چیمبر نے ان کے ساتھ اپنا کوآرڈینیشن اس انداز میں رکھا کہ ہم نے بڑے اچھے طریقے اور منظم طریقے سے ان کے ساتھ تاجروں کے معاملات پہ کام کیا. تو آج جو ہمارے مسائل ہمارے سامنے آ رہے ہیں, ایک تو ممبر زیادہ ہو گئے, ٹھیک ہے, ان کا فائدہ ہونا چاہیے چیمبر کو کہ ہمارے پاس ہمارے ایسٹ بڑھ گئے, مگر ذاتیات کے اوپر بہت کام چلا گیا جس کی وجہ سے چیمبر میں مسائل ہیں, چدراہٹ کے رولے ہیں. اگر کام کرنے والے لوگ ہی صرف چیمبر میں کام کریں, سیاست باقی سب جگہ پہ اپنی جنت سیاست کریں, اس کو چیمبر کو تھوڑی دیر کے لیے ان چیزوں سے آزاد کر دیں تو اللہ رحمت کرے تاجروں کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور جو AGM میں ہوا وہ تکلیف دہ معاملہ تھا. یہاں پہ تاجروں کو حوصلہ رکھنا چاہیے, ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے کا, تنقید برداشت کرنی چاہیے. جو اقتدار میں لوگ ہیں ان کو سب سے زیادہ ان کے پاس حوصلہ ہونا چاہیے.
ہم نے اپنے دور میں سب کچھ برداشت کیا، لوگوں نے بہت بہت کچھ بولا، احتجاج ہوئے، سیاہ پٹیاں باندھ کے آئے، مگر احتجاج کرنے والوں کو بھی احتجاج کا راستہ اچھے انداز میں اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دیکھنے والے دونوں گروپس کو دیکھ رہے تھے کہ تاجروں میں بہترین طریقے سے آپ احتجاج کر سکتے تھے اگر اپنا احتجاج کو آپ ریکارڈ کروانا چاہتے تھے۔ اس میں بہرحال جو بھی ہوا وہ اچھا نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہمیں صحیح راستے پہ چلنے کی۔ آخر میں آپ انجمن تاجران کے وائس چیئرمین کی حیثیت سے جنرل ٹریڈ کے جتنے بھی ممبرس ہیں آپ کے اور دکاندار حضرات ہیں ان کے لیے کوئی پیغام، اور خاص کر یہ بھی کہ بازاروں میں جو ملکی سیاست داخل ہو رہی ہے اس کو کیسے روکا جائے، یہ اپنے آپ جتنے بھی دکاندار حضرات ہیں ان کے لیے وہ پیغام۔ اس پہ اسپیشلی میں اپنے تمام دوستوں کو، اپنے تاجروں کو، اپنے بھائیوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم نے سب سے پہلے اپنی تاجر برادری کو اہمیت دینی ہے۔ میری جنرل سیاست میں میری کس کے ساتھ ایفیلیشن ہے، میں نے جنرل سیاست میں کس کو ووٹ دینا ہے، میں اس میں جتنا بھی ایکٹیو ہو جاؤں، مگر جب میری تاجر برادری کا مسئلہ ہو تو میں ایز اے تاجر سب سے پہلے اپنی تاجر برادری کو اہمیت دوں گا۔ بازاروں میں تمام سیاسی لیڈرز آتے ہیں، ہر ٹائم پہ، ہر دور پہ، ہر دکاندار کی جتنی بھی ہماری یونینز ہوتی ہیں ان میں لوگ سب کو پھول اور ہار پہناتے ہیں، ان کو عزت دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تاجر ایک دوسرے کے لیڈرز کی بھی اہمیت اس کو عزت دیتے ہیں۔ ہم نے آپس میں یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ سب سے پہلے ہم نے اپنی تاجر برادری کو جو ہے اس کی لیڈرشپ کو اہمیت دینی ہے، کیونکہ ہماری بقا ہماری ایسوسیشنز میں ہے۔ ہم اپنی ایسوسیشن میں مضبوط ہوں گے تو اس کے بعد بات ہماری باہر بھی سنی جائے گی اور سمجھی جائے گی۔ تو اس لیے تاجر سب سے پہلے اپنے آپ کو تاجر سمجھے، اس کے بعد آپ کسی بھی سیاسی جماعت۔ یہ تھے ہمارے ساتھ ضلعی انجمن تاجران کے وائس چیئرمین میاں عبدالسلام صاحب۔ آپ نے ان کی گفتگو بھی سنی اور آپ کو بہت سارے ان سوالوں کا جواب بھی ملا ہوگا جو عمومی طور پر دکاندار حضرات کرتے ہیں کہ انجمن تاجران اتنی فعال کیوں نہیں ہے، یہاں پر وراثت چل رہی ہے عہدوں کی، اور یہ ان کی گفتگو بھی آپ نے سنی۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کون حق پر ہے۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے۔